السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج ہم جس ورب کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ورب ہے سوستنیرے، ٹھیک ہے۔ سوستنیرے کا آج کے اس لیکچر میں ہم مفہوم سمجھیں گے اور اس کے یوزز سمجھیں گے کہ آپ ان کو ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں جو ہے اس ورب کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو سوستنیرے کا جو سگنیفیکاتو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ورب کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: sostenere significa appoggiare, supportare o difendere qualcosa o qualcuno، ٹھیک ہے۔ آسان لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو سوستنیرے کا مطلب ہوتا ہے حمایت کرنا کسی چیز کے متعلق، یا کسی شخص کی حمایت کرنا، یا کسی چیز کے متعلق حمایت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو سوستنیرے کا جو آسان الفاظ میں کہنے کے جو مطلب ہے وہ ہے حمایت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم ڈفرینٹ کہنے کے ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جو بہت کامن ایگزامپلس ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور بعد میں پھر جملہ بنانا بھی سیکھیں گے کہ سوستنیرے ورب کو ہم کس طرح جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں کس طرح یہ ورب ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، سب سے پہلی مثال ہے ہمارے پاس، یعنی کہ سب سے پہلا یوز ہے appoggiare un'idea، یعنی کہ جب آپ نے کوئی آئیڈیا رکھنا ہوتا ہے تو تب بھی آپ سوستنیرے ورب کا استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح کہ اس جملے میں ہوا ہوا، ٹھیک ہے۔ Io sostengo l'idea che l'educazione sia importante per tutti، میں اس بات کی حمایت کرتا ہوں کہ تعلیم سب کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی یہاں پہ جو کہہ لیں کہ سوستنیرے ورب استعمال کی گئی ہے وہ ایک آئیڈیا رکھنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ Io sostengo l'idea، کہ میں یہ آئیڈیا رکھتا ہوں، یا میں اس آئیڈیا کی، اس بات کی حمایت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی سوستنیرے کا ہم نے مفہوم ڈیفینیشن میں سمجھا تھا کہ اس کا مطلب ہے حمایت کرنا، اور جملے میں بھی اس کا استعمال جس طرح ہوا ہے ابھی آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کہہ لیں کہ کیس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈیفینڈر una causa، یعنی کہ کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہو۔ ایک تو کہہ لیں کہ کسی آئیڈیا کو رکھنا ہو، ٹھیک ہے، تب آپ سوستنیرے ورب کا استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہو کسی کیس کو تب آپ سوستنیرے ورب کا تب بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے یہ دو یوزز ہیں۔ اچھا، اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں جی۔ molti giovani sostengono la causa ambientale، ambientale کہتے ہیں ماحولیاتی، ٹھیک ہے، ماحولیاتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، بہت سے نوجوان ماحولیاتی مقصد کی حمایت کرتے ہیں۔ تو بیسکلی یہاں پہ جو سوستنیرے استعمال ہوا ہے وہ کہہ لیں کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کسی چیز کو کہہ لیں کہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور اس جملے میں ڈیفینڈ کس کو کیا جا رہا ہے؟ ماحولیاتی مقصد کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو کیسز ہیں، یعنی کہ یہ دو کہہ لیں کہ پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھ کے آپ جو ہے سوستنیرے ورب ان دو کیسز میں جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کیس کون سا ہے جی؟ جب آپ نے کوئی آئیڈیا رکھنا ہو، اور دوسرا یہ جب آپ نے کسی چیز کو ڈیفینڈ کرنا ہو، کسی کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہو۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا۔ وہ بیسک ہم نے ڈیفینیشن سمجھی، اور ہم نے دو کہہ لیں کہ طریقے دیکھیں، دو سچویشنز دیکھی جن میں آپ سوستنیرے ورب جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو یوز کیسے کریں گے سینٹینسز میں، اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی۔ جب آپ سوستنیرے ورب یوز کر رہے ہوں گے تو سوستنیرے کے ساتھ آپ نے ورب کے ساتھ آپ نے ایک آئیڈیا لگانا ہے۔ ایک تو یہ کیس ہے جس طرح کے مثال میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، sostengo l'idea di un mondo senza barriere۔ senza barriere، barriere کہتے ہیں جی جو رکاوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، senza بغیر، ٹھیک ہے۔ سرحد بھی نہیں، سرحد تھوڑا کہہ لیں کہ کنفین ہے، ان کو کہتے ہیں سرحد، لیکن یہاں پہ بیریئرز ہیں تو بیریئر کہتے ہیں جی رکاوٹ کو۔ اچھا، سینسا بیریئر بغیر رکاوٹ کو۔ اچھا، یہاں پہ ایک آئیڈیا اس نے دیا، ٹھیک ہے، اور جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ہم نے جو اسٹرکچر سوستنیرے کو لے کے جو جملہ بنانے کا ہے، جب آپ کوئی آئیڈیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور ساتھ میں سوستنیرے ورب لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے سوستنیرے ورب لگائیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ سوستینگو، یہ کنجوگیشن کے بعد مطلب ورب کی فارم اس طرح ہوگی، اور ساتھ میں l'idea di un mondo، ٹھیک ہے۔ تو سوستینگو پلس آئیڈیا اس نے دیا تو یہ جملہ اس طرح بنا، ٹھیک ہے۔ sostengo l'idea di un mondo senza barriere، میں بغیر رکاوٹوں کے دنیا کے خیال کی حمایت کرتا ہوں، یعنی کہ اس جملے میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بغیر رکاوٹوں کے اس دنیا میں سب کچھ
کہہ لیں کہ ہونا چاہیے. باقی دوسرا کیا اس کا اسٹرکچر ہے، جب آپ sostenere استعمال کر رہے ہوتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں جی sostenere کے پلس frase، یعنی کہ اس کے بعد جملہ. ٹھیک ہے، اس فار ایگزامپل sostengo che studiare ogni giorno sia utile. utile کہتے ہیں جی مفید کو، ٹھیک ہے، یوزفل کو، یوزفل. اچھا، sostengo che studiare ogni giorno sia utile، میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ پڑھنا یا روزانہ پڑھائی کرنا مفید ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں دوسرا کیا اسٹرکچر ہے جی sostengo کے پلس آگے جملہ اس نے آگے بنا دیا سارا. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ لیں کہ دو طریقے ہیں sostenere ورب کو استعمال کرنے کے جملوں میں. ٹھیک ہے، یا تو آپ اس کے ساتھ آئیڈیا جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو جسٹ آپ sostenere اینڈ پلس جو آئیڈیا ہے آپ کا وہ آپ آگے بیان کریں گے. اور اگر آپ آئیڈیا نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے، جملہ ایک بنا رہے تو پھر sostenere کے اور اس کے بعد اپنا جو جملہ ہے وہ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، ہوپ سو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو ہم نے پریویس ابھی دیکھا مفہوم sostenere کا اور اس کو جملوں میں کیسے استعمال کرنا ہے. یہ ابھی ہم کچھ 2-3 جملے بناتے ہیں sostenere ورب کو ہی لے کے، اردو سے ان کی کہنے کے ہم کوشش کرتے ہیں ان کی اٹالین کرنے کی sostenere ورب کو استعمال کرتے ہوئے. اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس جملہ ہے جی والدین کو مشکل وقت میں بچوں کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا اس جملے کو ہم بناتے ہیں جی اور اس کو ہم اس جملے کی جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے اٹالین میں تو اس میں ہم sostenere ورب استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا والدین کو اطالوی زبان میں کیا کہتے ہیں جی جینیتوری. ٹھیک ہے، مشکل وقت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں جی اطالوی زبان میں momenti difficili. ٹھیک ہے، momenti difficili. اوکے، اچھا بچوں کے لیے جو استعمال ہوگا یہاں پہ اس جملے کے مطابق بچوں کے لیے جو اطالوی لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا فیلی. اچھا، یہ جو مین کہہ لیں کہ ٹرانسلیشن کرنے والی تھی وہ میں نے ابھی کر دی. اب ہم اس جملے کو جوڑتے ہیں، اس جملے کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان ٹرانسلیشن کی مدد سے. والدین کو مشکل وقت میں اپنے بچوں کا ساتھ دینا چاہیے. اپنے لکھنا میں بھول گیا. اچھا، اپنے بچوں کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی sostenere ورب کو استعمال کرتے ہوئے یہ بنے گی ای جینیتوری. کیونکہ ای جینیتوری اس لیے کیونکہ ماں باپ ہے نا، 2 بندے پلورل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسٹارٹ میں جو ہے ای آیا. ٹھیک ہے، ای جینیتوری devono sostenere. دیکھیں sostenere ورب استعمال ہوا ای loro figli nei momenti difficili. I genitori devono sostenere i loro figli nei momenti difficili، یعنی کہ والدین کو جو ہے اپنے بچوں کا ساتھ دینا چاہیے کب مشکل وقت میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لورو فیلی کیوں لکھا ہوا ہے آپ کے مائنڈ میں آ سکتا ہے. لورو اس لیے کیونکہ ان کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، جملے میں لکھا ہے والدین کو مشکل وقت میں اپنے بچوں، اور یہ جو اپنا بچہ ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے یعنی کہ لورو فیلی جو جینیتوری ہے ان کے جو بچے ہیں. ٹھیک ہے، نئی مومنتی ڈیفیچلی نہیں اس لیے کیونکہ یہ مومنٹس زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو پلورل میں ہے نا، زیادہ وقت ہیں، وقت کی بات ہو رہی ہے، مشکل پلورل وقتوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو نئی مومنتی ڈیفیچلی یعنی کہ مشکل وقت میں والدین کو مشکل وقت میں اپنے بچوں کا ساتھ دینا چاہیے. اب آپ غور کر رہے ہیں کس طرح جو ہے sostenere ورب جو ہے اس کو یوز میں لایا گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، ایک اور جملہ دیکھ لیتے ہیں جی. میں ہمیشہ اپنے دوستوں
کی مدد کرتا ہوں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جملہ ایک اور ہے, یہاں پہ بھی ہم نے کہنے کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہم نے کہنے کہ ورب سوستنیرے کا استعمال کرنا. ٹھیک ہے. سوستنیرے کا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو کس طرح جملے میں لانا ہے, اور اسی کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. اچھا, دوستوں کے لیے جو کہہ لیں کہ استعمال ہوتا ہے اطالوی زبان میں امیچی. ٹھیک ہے. ایک دوست ہو امیکو, ایک سے زیادہ دوست ہوں امیچی. لڑکوں اور کہہ لیں کہ لڑکیوں کی مکس اگر بات کی جائے تو امیچی کہیں گے, اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو جب وہ پلورل ہوگی تو وہ امیکے بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوستوں کی اٹالین یہاں پہ ہم نے کی امیچی, اور ضرورت کی جو اٹالین ہے وہ ہے بیزونیو. ٹھیک ہے, بیزونیو. اچھا, مدد کرنا ایوتارے ورب استعمال ہو گئے یہاں پہ. اوکے, میں ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہوں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی اٹالین ہم کیسے کریں گے جی؟ اس کی اٹالین ایسے ہوگی سوستینگو. ٹھیک ہے, سوستینگو, کیونکہ یہ فرسٹ پرسن ہے نا, میں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سوستنیرے کو جب ہم کنجوگیٹ کریں گے تو یہ فرسٹ پرسن کے لیے بن جائے گا سوستینگو. سوستینگو سیمپرے ای miei amici quando hanno bisogno di aiuto. ٹھیک ہے. Sostengo sempre i miei amici quando hanno bisogno di aiuto, یعنی کہ میں ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہوں جب انہیں ضرورت ہوتی ہے. تو دیکھیے یہاں پہ بھی کتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے سوستینگو سوستنیرے ورب کا استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. چونکہ یہ ایڈوانس وربز ہیں اور جب آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت لگتا ہے جب آپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور لاسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں سوستنیرے کو لے کے. میرے مالک, اب یہاں پہ کام کے مالک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میرے مالک نے میٹنگ میں میرے خیال کی حمایت کی. اچھا, یہاں پہ جملے میں ہے جی میرے مالک نے میٹنگ میں میرے خیال کی حمایت کی, یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو میرا کام کا مالک ہے اس نے میٹنگ کے دوران جو ہے جو میرا آئیڈیا تھا, جو میرا خیال تھا, ٹھیک ہے, اس نے کہہ لیں کہ اپریشیٹ کیا. ٹھیک ہے. تو خیال کی اٹالین کیا ہے جی؟ ایڈیا. میٹنگ کی اٹالین ہے جی ریونیون. اور مالک کو ہم کہیں گے اطالوی زبان میں کاپو, جو کام کا مالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حمایت کا آلریڈی آپ کو پتہ ہے جو ہم ورب استعمال کر رہے ہیں وہ ہے جی سوستینیرے. اوکے, میرے مالک نے میٹنگ میں میرے خیال کی حمایت کی, تو اس کی جب ہم اٹالین کریں گے تو یہ بنے گا il mio capo ha sostenuto la mia idea durante la riunione. Il mio capo ha sostenuto la mia idea durante la riunione. ٹھیک ہے. میرے مالک نے میٹنگ میں میرے خیال کی حمایت کی. تو یہاں پہ بھی جو ہے ہم نے سوستنیرے ورب کا کہہ لیں کہ بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا. ٹھیک ہے. سوستینوتو بیکاز تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے. تو کنجوگیٹ ہوا جب تو یہ اس طرح اس کی شیپ لی ورب نے. تو ہوپ سو آپ کو سوستنیرے ورب کو لے کے اس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ ایکچوئل میں کس طرح آپ اس کو کہنے کہ ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں جو ہے
اس ورب کو جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کویسچن ہو sostenere ورب کو لے کے, اس ورب کو لے کے, آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں, میں آپ کو اس کا رسپانس ضرور کروں گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں, نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.